مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فلا وربک لا یؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بینہم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسلیما. صدق اللہ العظیم. احباب دی وقار، آج ہمیں سورۃ النساء کی آیت نمبر 65 پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیہ بینہ میں خالق ارض و سماوات نے اس بات کو بیان کیا کہ تم میں سے کوئی بندہ بھی اس وقت تک کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک بندہ اپنے تمام معاملات کے اندر، اپنے تمام لڑائی جھگڑوں دیگر معاملات کے اندر نبی علیہ السلام کو اپنا حاکم اور اپنا قاضی تصور نہیں کر لیتا. اور پھر فرمایا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی فیصلہ فرما دیں تو بندہ مومن کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اسے دل و جان سے تسلیم کرے. اس میں کسی قسم کا ملال، رنج یا کوئی بھی دل کے اندر کھوٹ نہیں ہونی چاہیے. جیسے حضور نے فیصلہ فرما دیا بصر و چشم اسے قبول کرے. تو اللہ جل شانہ نے اس بات کا یہاں پہ اظہار فرمایا. ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم. تو اے حبیب، تمہارے رب کی قسم، لا یؤمنون، یہ لوگ مسلمان نہیں ہوں گے، مومن نہیں ہوں گے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، جب تک اپنے آپس کے جھگڑے میں تمہیں حاکم نہ بنا لے. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اور پھر جو کچھ آپ نے فیصلہ فرما دیا، حکم ارشاد فرما دیا، تو اپنے دلوں میں اس حکم کے بارے میں کوئی رکاوٹ، کوئی رنج محسوس نہ کریں. وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اچھی طرح سے دل و جان کے ساتھ اسے تسلیم کر لے. تو احباب دی وقار، اس کے پس منظر کے اندر، شان نزول کے اندر مفسرین کرام نے بخاری شریف کے اندر موجود ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی کا آپس میں پانی کے معاملے میں جھگڑا ہوا. ان کی زمینیں ایک پہاڑی کے قریب تھیں اور پہاڑی کے اوپر سے پانی آتا تھا اور اس پانی کے ذریعے زمینیں سیراب ہوتی تھیں. حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی زمین پہلے تھی، یقیناً انہی کا پہلے حق تھا. تو پانی اوپر سے نالی کی شکل میں آتا تھا تو اس کے ذریعے لوگ اپنی فصلوں کو سیراب کرتے تھے. تو انصاری صحابی کا اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کا آپس میں جھگڑا ہو گیا. انصاری کہنے لگے کہ پہلے میں نے پانی اپنے کھیتوں کو لگانا ہے، اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ پہلے میں نے لگانا ہے. جب نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں ان کا جھگڑا پہنچا، ان کا مقدمہ پہنچا، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں فیصلہ دیا. آپ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تنبیہ فرمائی کہ اے زبیر، پہلے آپ اپنے کھیتوں کو پانی لگا لیں، پھر پانی اپنے انصاری بھائی کے لیے چھوڑ دیں. تو جب حضور نے یہ فیصلہ ارشاد فرما دیا، اور یہ حق کے مطابق تھا کیونکہ حضرت زبیر کا ہی حق تھا، اس کی زمین پہلے تھی،
تو وہ انصاری صحابی ان کے دل کے اندر کچھ ملال آیا، کہنے لگے کہ یہ حضرت زبیر چونکہ آپ کے پھپھی زاد بھائی ہیں اس لیے آپ نے اس کے حق میں فیصلہ کر دیا، یعنی اس طرح کی انہوں نے بات کی۔ تو مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں کہ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اور جب اس بندے نے یہ اعتراض کیا نا انصاری صحابی نے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے تو حضرت زبیر سے فرمایا تھا کہ اپنے کھیتوں کو پانی لگا لو پھر انصاری کے لیے چھوڑ دو، لیکن جب اس نے اعتراض کیا تو نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اے زبیر تم اپنے کھیتوں کو پانی لگاؤ اور پھر پانی کو روکے رکھو یہاں تک کہ پانی دیواروں تک چڑھ جائے۔ تو جب اس طرح سے نبی علیہ السلام نے بعد میں فیصلہ صادر فرمایا تو اللہ جل شانہ نے حضور کے فیصلے کی تائید کے اندر یہ آیہ بینہ نازل فرما دی، ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، اے حبیب تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتے جب تک اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر آپ کو اپنا حاکم تسلیم نہیں کر لیتے۔ اور پھر ایک یہ ہوتا ہے کہ بندہ کسی کے فیصلے کو قبول تو کر لیتا ہے لیکن بدل نخواستہ قبول کرتا ہے، یعنی لوگوں کے سامنے یہ اظہار تو کر لیا ٹھیک ہے جی جو فیصلہ ہو گیا مجھے قبول ہے، لیکن دل کے اندر ملال رہتا ہے، دل کے اندر رنج رہتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے یہاں پہ اس کی بھی نفی فرما دی، ارشاد فرمایا ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت، اے پیارے حبیب جو آپ نے فیصلہ فرما دیا اسے نہ صرف مانیں بلکہ ان کے دل کے اندر ذرا سا رنج اور ملال بھی نہیں ہونا چاہیے اس فیصلے کے بارے میں، دل و جان سے 100% اس فیصلے کو تسلیم کریں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور اچھی طرح سے دل و جان سے اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ تو احباب دی وقار یہاں سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کو اپنا حاکم مقرر کرنا، حضور کے فیصلوں کو دل و جان سے تسلیم کرنا یہ بندے کے ایمان کے لیے ضروری ہے۔ اگر بندہ حضور کے فیصلوں میں یا حضور کے احکامات میں کسی قسم کے کوئی شکوک و شبہات کے اندر مبتلا ہوتا ہے تو وہ بندہ مومن ہی نہیں رہے گا، کیونکہ اللہ نے صراحت سے ارشاد فرما دیا لا یؤمنون، وہ مومن نہیں ہو سکتے حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے جھگڑوں کے اندر آپ کو اپنا حاکم مقرر نہیں کر لیتے۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ کچھ مسائل اخذ فرمائے ہیں، ان میں سے 2-3 میں عرض کیے دیتا ہوں۔ ایک تو فیصلہ یہاں پہ مسئلہ یہ بیان کیا کہ اللہ عز و جل نے اپنے رب ہونے کا تعارف یا اپنے رب ہونے کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی ہے۔ یہ ایک بہت کمال کی بات ہے، بڑی شان کی بات ہے کہ کوئی بڑی شان والا ہو وہ اپنا تعارف کروانے کے لیے کسی دوسرے کی طرف نسبت کرے، تو جس کی طرف نسبت کی جاتی ہے وہ پھولا نہیں سماتا کہ وہ فلاں بڑا سردار اپنا تعارف کروانے کے لیے میرا نام لیتا ہے۔ تو یہاں پہ رب تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کی عظمت و شان کا اظہار کرتے ہوئے اپنے رب ہونے کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کی، حالانکہ اللہ تعالیٰ تو سب کا ہی رب ہے، ساری دنیا کو تخلیق کرنے والا ہی رب تعالیٰ ہے، لیکن یہاں پہ نبی علیہ السلام کی طرف رب تعالیٰ نے اپنی نسبت کرتے ہوئے ارشاد فرمایا فَلَا وَرَبِّكَ، تو اے پیارے حبیب تمہارے رب کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے رب ہونے کی نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کر کے حضور کی عظمت و شان کا اظہار فرما دیا۔ پھر ایک مسئلہ یہاں پہ یہ بیان کیا کہ حضور پنور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اپنے باہمی جھگڑوں کے اندر حکم ماننا، فیصلہ کرنے والا ماننا، یہ ہر بندہ مومن پر فرض ہے۔ یہ فرض قرار دے دیا گیا کہ جب تک بندہ اپنے معاملات کے اندر نبی علیہ السلام کی حاکمیت کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا اس وقت تک بندہ مومن ہی نہیں رہتا۔
تو اس کے ایماندار ہونے کے لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا حاکم تصور کرنا یہ لازمی ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح ایک چیز یہاں پہ یہ بیان کی کہ اللہ عز و جل بھی حاکم ہے، فیصلے فرمانے والا ہے، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی رب تعالیٰ نے حاکم بنایا۔ تو مفسرین کرام نے یہاں پہ یہ ایک بات بیان کی کہ کوئی ایسی صفت جو اللہ جل شانہ کے اندر پائی جاتی ہے، اسی صفت کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بیان کرنا یہ شرک نہیں ہے، کیونکہ حاکم حقیقی معنوں میں اللہ بھی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کو بھی حاکم بنایا ہے۔ تو اگر کوئی ایسی دو صفات جو اللہ کی ذات کے اندر بھی پائی جاتی ہیں، وہی صفت اگر نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر بھی پائی جائے تو اس سے شرک لازم نہیں آئے گا، بلکہ اس میں فرق ہوگا۔ فرق یہ ہوگا کہ اللہ کی جو صفت ہے وہ ذاتی ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، اللہ کو کسی نے وہ صفت عطا نہیں فرمائی، لیکن دیگر بندوں کو یا نبی علیہ الصلاۃ والسلام کو جو صفت ملی وہ اللہ کی طرف سے عطائی ہے، وہ انہوں نے خود اپنے کمال سے حاصل نہیں کی، بلکہ رب تعالیٰ کی طرف سے یہ عطا کی گئی۔ تو اس بنیاد پہ بیان کیا کہ اگر کوئی دو صفات، اللہ کے اندر بھی وہی صفت ذکر کی جا رہی ہے، نبی علیہ السلام کے لیے بھی وہی صفت ذکر کی جا رہی ہے، تو اس سے شرک لازم نہیں آئے گا، بلکہ اللہ کی صفت اپنی ذاتی ہے، اسے کسی نے عطا نہیں کی، اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی جو صفت ہے وہ عطائی ہے، وہ اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے رب تعالیٰ ہم سب کو قرآن و سنت کی تعلیمات کو سمجھ کر اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔